شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی۔ آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غیب کو یہ بات پہنچا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 104۔ حدیث شریف، ایک مرتبہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراضکم کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں۔ سن لو یہ خبر حاضر غیب کو پہنچا دے۔ اور محمد راوی حدیث کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 105۔ حدیث شریف، میں نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 106۔ حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 107۔ ثواب کی نیت سے حدیث شریف کی ویڈیو کو لائک شیئر کر کے ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا لیں۔ جزاک اللہ۔